السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ترجمہ و تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر ہے 36 آیت 97 تا 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا يؤمنون۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ کہہ دے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے اسے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل علیہم السلام کا دشمن ہو تو بے شک اللہ تعالی سب کافروں کا دشمن ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں، اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں۔ اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالی کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ نہیں جانتے۔ قل کہہ دیجئے، من وہ جو کوئی کانا ہے عدوًا دشمن لجبریل جبریل کا، فإنہ تو
تو بلا شبہ اسی نے نزلہ نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن پاک کو علی قلبی کا آپ کے دل پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے وہدن اور ہدایت ہے وبشرا اور بشارت ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے من جو کوئی کانا ہے عدوً للہ اللہ کا دشمن وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں کا ورسلہ اور اللہ کے رسولوں کا وجبریلا اور جبریل کا ومیکالا اور میکائیل کا فإنا تو بلا شبہ اللہ تعالی عدوٌ دشمن ہے للکافرین کافروں کا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف آیتیں بینات واضح اور ما یکفرو نہیں کفر کرتے بہا ان کے ساتھ الا الفاسقون مگر نافرمانی کرنے والے ہی او کلما کیا اور جب بھی آہدو انہوں نے عہد کیا آہدن کوئی عہد نابذہ تو پھینک دیا اس کو فریقن ایک گروہ نے منہم ان میں سے بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول من عند اللہ کے پاس سے مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے نابادات تو پھینک دی فریقن ایک فریق نے من الذین ان لوگوں میں سے اوتو دیے گئے تھے الکتاب کتاب اللہ کی کتاب وراء پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھوں کے کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں جانتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کا، ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہودی جناب جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے جو کچھ پیارے نبی علیہ السلام پر اتارا وہ تو اللہ کے حکم سے تھا۔ جبریل نے جو کچھ پیارے نبی کے دل پر اتارا وہی لے کر آیا، وہ تو اللہ کے حکم سے ہوا سارا کچھ۔ اور یہ قرآن اور یہ وحی، یہ تورات اور انجیل اور پہلے موجود آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ پیارے نبی پر آنے والی وحی نے اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کی، تورات ہو، انجیل ہو وغیرہ، اور یہ وحی، یہ قرآن تو مومنوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبریل کو بھی اپنا دشمن قرار دیا، کیونکہ وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے کر آتے تھے، اور جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتا تھا، بلکہ جبریل تو اللہ رب الرحمن کے حکم سے ہی آیا کرتا تھا۔ تو اس لیے جبریل سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے فرشتوں کا، جو جبریل کا، ملائکہ کا، رسولوں کا دشمن ہے علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ بھی ان بے ایمانوں کا، ان کافروں کا دشمن ہے۔ مطلب جبریل سے، میکائیل سے، ملائکہ سے، رسول سے، پیغمبروں سے دشمنی یہ اللہ سے دشمنی ہے، اور اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ یہ فرشتے، یہ جبریل، یہ ملائکہ، یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء علیہ السلام، یہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو ہمارے دوستوں کا دشمن ہو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہمارا بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے، یعنی ملائکہ سے اور انبیاء سے دشمنی کو کفر قرار دیا کہ ایسے لوگ کافر ہیں،
اور اللہ اپنے دوستوں کے دشمن کا دشمن ہے اور یہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعتاً پیغمبر ہیں اور ہم آپ کے پیروکار بھی بن جائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان یہودیوں سے عہد لے لیا جیسے کہ اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے بیٹوں سے عہد لیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہاں تک کہا کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے سوالوں کا تمہیں جواب ملے گا اور صحیح جواب ملنے کی صورت میں تمہیں جو ہے وہ حق کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہودیوں نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون سا فرشتہ ہے؟ جو وہی لے کر آتا ہے وہ کون ہے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیا کہ میرے پاس جبریل آتا ہے۔ یہودی یہ سن کر کہنے لگے وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے اور جبریل تو ہمارا دشمن ہے۔ یہودی کہنے لگے اگر آپ جبریل کی بجائے میکائیل کا نام بتاتے تو ہم ایمان لے آتے۔ یہودیوں نے کہا کہ میکائیل تو نباتات کا، بارش کا اور رحمت لے کر آنے والا فرشتہ ہے۔ ان یہودیوں نے کہا جبریل ہمارا دشمن ہے اور جبریل آپ پر وہی لے کر آتا ہے، ہم ایمان لانے والے کوئی نہیں ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دے کہ جو جبریل کا دشمن ہو تو بے شک جبریل نے اس قرآن کو، اس وحی کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ تو اس میں جبریل کا کیا دوش اور جبریل کا کیا دشمنی، کیا جو ہے وہ جرم ہے؟ تو جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو اللہ کے دوستوں کا دشمن وہ کافر اور اللہ تعالی کافروں کا دشمن۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل کتاب کے یہودیوں کے عالم دین تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق سنا تو وہ آپ کے پاس آئے۔ عبداللہ بن سلام اپنی زمین میں پھل چننے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابن سلام پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں آپ سے 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور ان سوالات کے جوابات نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان 3 سوالات کے جوابات نبی کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ سوال کیا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا اہل جنت کو سب سے پہلے کیا کھانے کو دیا جائے گا؟ اور تیسرا سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی تو ماں کے مشابہ بنا دیتی ہے اور کبھی جو ہے وہ باپ کے مشابہ بنا دیتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ان سوالوں کے جواب ابھی مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتلائے ہیں۔ اخبرنی بہن جبریل آنفا، ابھی مجھے جبریل آئے اور ان 3 سوالات کے جوابات بتا دیے۔ پہلا سوال کہ قیامت کی نشانی، پہلی نشانی، فرمایا قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو جمع کر کے مشرق سے مغرب کی طرف لے آئے گی۔ دوسرا سوال اہل جنت کا سب سے پہلے کھانا، اہل جنت جو سب سے پہلے کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر اور کلیجی سے بنا ہوا ہوگا۔ تیسرا سوال بچے کی مشابہت ماں کی طرف یا باپ کی طرف، تو فرمایا کہ جب باپ کا خاوند کا پانی عورت کے پانی پر منی اور جب مرد کا خاوند کا پانی منی بیوی کے پانی منی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت باپ سے ہوتی ہے۔
یعنی باپ کا مرد کا پانی بیوی کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت وہ باپ سے ہوتی ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تینوں سوالات کے فوراً جواب دیے، اور آپ کو یہ جوابات آ کر ان کے تعلق سے خبر دینے والا جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھا، تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہم اس موقع پر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم پیغمبر کی امت میں سے بنایا۔ جب پیارے نبی نے تینوں سوالات کے جوابات جبریل سے لے کر دے دیے تو عبداللہ بن سلام جو کہ یہود کے ایک عالم دین تھے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔ عبداللہ بن سلام کی زبان سے فوراً یہ جملے نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی وہی معبود برحق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ رسول اللہ ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام اس نے فوراً سے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر ابن سلام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ یہودی تہمت لگانے میں بڑے تیز ہیں، تہمت لگا کر ہکا بکا کر دیتے ہیں، تو میرے بارے میں پوچھنے سے پہلے ہی اگر انہیں میرے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا تو یہ میرے اوپر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ تو ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سائڈ پر ہو گئے اور یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا، ایو رجل عبداللہ ابن سلام فیکم، عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے؟ یہودی کہنے لگے ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سرداروں کے بیٹے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، ارائیتم ان اسلم، اگر ابن سلام مسلمان ہو جائے تمہارا کیا خیال ہے؟ یہودی کہنے لگے اللہ ابن سلام کو اس سے بچائے، یعنی اسلام قبول کرنے سے۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے اور کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اب جب یہودیوں نے دیکھا کہ ابن سلام تو مسلمان ہو گئے، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ہمارے سردار اور ہمارے سرداروں کی اولاد ہیں، اب جب دیکھا کہ ابن سلام تو مسلمان ہو گئے، کہنے لگے بڑا ہی بھیڑا بندہ ہے، بڑا ہی برا بندہ ہے، برا آدمی ہے، اور اس کا باپ بھی برا تھا، یہ خود بھی برا، اس کا باپ بھی برا ہے۔ اور اسی طرح ابن سلام رضی اللہ عنہ کی برائیاں کرنے لگ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4480۔ تو ان یہودیوں پر اللہ کی پھٹکار کہ یہ حق کو پہچان لیتے اور پہچان لینے کے باوجود بھی یہ لوگ اس کی جو ہے وہ مخالفت کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے دوستوں کا دشمن ہوگا میں بھی اس کا دشمن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری میں 6502 نمبر کی روایت، حدیث قدسی، ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرے گا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو، یہاں میں کہتا چلوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کون ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں، اور جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرے گا، صحابہ کے متعلق زبان درازیہ کرے گا، وہ اللہ کا کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے یہ دشمن صحابہ کو برا بلا کہنے والے اپنے تھپڑ اپنے منہ پہ مارے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنی زنجیریں اپنے ہی کو مارے جا رہے ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنی ہی تلواروں سے اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے دشمنوں کا حال، اور ان یہودیوں نے بھی یہی کیا کہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں ہی برباد کر ڈالے، توڑ پھوڑ ڈالے۔ سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 وغیرہ۔ تو ان لوگوں نے جناب جبریل کو بھی اپنا دشمن سمجھ لیا
اور اسی طرح اہل تشیع ان شیعہ لوگوں کے ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ جبریل علیہ السلام علی پر وحی کے لیے آئے تھے، جبریل علی رضی اللہ عنہ پر وحی لے کر آئے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کی شکل چونکہ آپس میں ملتی جلتی تھی بقول ان کے، تو جبریل نے علی کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی۔ اس وجہ سے ان کو بھی جبریل سے عداوت اور دشمنی ہے، اور ان خبیث لوگوں کا یہ فرقہ یہ بھی اپنے اعمال، افکار، نظریات میں ان یہودیوں سے ملتا جلتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے کلام کا، قرآن کا، وحی کا انکار کرنے والا ہو، ایسے لوگ جو ہے وہ فاسق لوگ ہیں، اور یہ انکار کفر پر مبنی ہے، اور عہد کرنے کے بعد اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور اکثریت ان کی ایمان نہیں لاتی۔ اور ان یہودیوں نے جہاں قرآن پاک کا انکار کیا، وہیں تورات کی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈال دیا اور اس پر بھی عمل نہ کیا۔ اگر تورات پر بھی ایمان رکھتے ہوتے تو تورات نے بھی یہی کہا ہے کہ آخری پیغمبر وہ جن کا نام نامی، جن کا اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان یہودیوں سے بھی آخر الزمان کی مدد کرنے، آخری نبی کی مدد کرنے اور اس پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا، مگر وہ اس سے بھی پھر گئے۔ سابقہ زندگی تو برے کرتوتوں پر مبنی تھی ہی تھی، یہاں اس موقع پر بھی خیر کو اختیار نہیں کیا اور اپنی عہد شکنی کے اس پرانے رویے کو ہی اختیار کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔